اسلام کا جو بنیادی اخلاق ہے وہ حیا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. ہر دین کی ایک پہچان ہے. حضور نے فرمایا اسلام کی بنیادی پہچان کیا ہے؟ حیا ہے. جب ہم نے اسلام کے دامن کو چھوڑ دیا ہے، یہ رسم حنا کے نام سے بدتمیزی یہ کس معاشرے سے ہم نے لی ہے؟ ہمارا تو رب یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ ہفتے کے دن کی تعظیم ہو اور اونٹ کا گوشت ایک بندہ ترک کرے یہودیت کی رسم سمجھ کے. اسلام سے ٹکراتا نہیں ہے، پھر بھی جو ہے وہ اسلام اس کو گوارا نہیں کرتا. اور کیا بہوؤں بیٹیوں کا تماشا لگایا، دین برہنہ بیٹیاں لوگوں کی شہوانی نگاہوں کے سامنے ہیں، اور باپ بھی کھڑا ہے اور بیٹا بھی کھڑا ہے. نہ باپ کی آنکھوں میں حیا ہے، نہ بیٹے کی نظروں میں حیا ہے، نہ بھائیوں میں غیرت ہے. اور کہتے ہو اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں. یہ تو شکر کرو پتھر نہیں برستے محمد ربی کے قدموں کا صدقہ. اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں. یہ تو ان کی رحمت ہے کہ پتھر نہیں برستے. پچھلی قوموں نے ایک ایک جرم کیا، کسی کے اوپر پتھر برسے، کسی کے اوپر خون برسا، کسی کے اوپر ایسا زلزلہ آیا کہ نیچے والی جگہ اوپر اور اوپر والی بستیاں نیچے. لیکن اس امت پر ایسا نہیں ہوگا. اللہ کہتا محبوب تیری وجہ سے نہیں ہوگا، ورنہ حضور نے فرمایا کہ یہ امت پچھلی امتوں کے قدموں پر قدم رکھے گی. یہاں تک حضور نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے اپنی ماں کے ساتھ بھی زیادتی کیا تو یہ وہ بھی کریں گے. اور دیکھ رہے ہیں کیا کچھ نہیں ہوا ہے. قبروں سے مردے اکھاڑ کر کے ان کی بے حرمتی نہیں کی جا رہی. کبھی ایسا بھی ہوا تھا؟ کیا کچھ نہیں ہو رہا؟ تم کہتے ہو کہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمتیں نہیں اترتی. میں کہتا ہوں شکر کرو پتھر نازل نہیں ہوتے. اور یہ صدقہ ہے محبوب کی کالی کملی کا. اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. محبوب تیری وجہ سے میں عذاب نہیں ہوتا رہا، ورنہ پیس کے رکھ. تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے کردار کو دیکھیں، اپنے حوال کو دیکھیں. سر سے لے کر پاؤں تک ہم اسلام میں آ جائیں. چھوڑیں آدھا تیتر آدھا بٹیر. جہاں جی چاہا اسلام کے دامن میں آگے اور جہاں جی چاہا ادھر چلے جائے. مسجد میں بھی چندہ دیا اور ہوٹل میں بھی شراب پی. رب بھی خوش رہے، شیطان بھی راضی رہے. ایسا نہیں ہوگا. رب کہتے ہیں نہیں، اگر میرے ہو تو پھر میرے ہی ہو. کوئی بھی غیرت مند محبوب نہیں جو ہے تسلیم کرتا کہ میرا محب کسی اور کی طرف نظر اٹھا کے بھی دیکھے. تو رب سب سے بڑا غیرت مند ہے. وہ نہیں چاہتا میرا ہو اور کسی اور کی طرف دیکھے. تم کون ہے؟ مغربی تہذیب لگتی کیا ہے تمہاری؟ اپنی ملت کا قیاس اقوام میں مغرب سے نہ کر. خاص ہے ترکیب میں تجھے قوم رسول ہاشمی. تم غیروں کی نکالیاں کرتے پھرتے ہو. تمہارے سامنے سیدہ عائشہ کی سیرت موجود نہیں ہے. تم مغرب کے تینوں بننے کی کوشش کرتی ہے. میری بیٹی تیرے سامنے محمد کی بیٹی فاطمہ کا نقشہ نہیں ہے. کدھر بھاگ رہی ہے؟ یہ بال کھول کے بازار میں کون جا رہا ہے؟ یہ نیند برہنہ کون جا رہا ہے؟ دیکھ محمد عربی تجھے کیا آواز دے رہے ہیں، ان کا لہجہ کیا، اس کو سن اور زندگی کو اس کی مطابقت میں گزار. اصل ہمارے دل زنگ آلود ہو گئے. اس دنیا کے اس ماحول نے ہمیں اس طرح کر دیا ہے کہ آج ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کدھر جائیں. علماء فرماتے ہیں جب دل زنگ آلود ہو جائیں تو پاک لوگوں کی صحبت اختیار کرو اور کثرت ذکر. حضور نے ارشاد فرمایا لکل شین سقالہ وسقالۃ القلوب ذکر اللہ. ہر شے کا زنگ اتارنے والی کوئی چیز ہے. دلوں کا زنگ لگ جائے تو اللہ کا ذکر کیا کرو، دلوں کا زنگ اتر جاتا. اور ایک اور حدیث میں حضور نے دلوں کا اور من کا میل اتارنے کے 2 نسخے بیان کیے. ایک کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنا، کثرت کے ساتھ موت کا تذکرہ، اور دوسرا کثرت کے ساتھ جو ہے وہ تلاوت کلام مجید. اصل 10-15 سالوں سے ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، آج اگر کوئی تذکرہ موت کرے، کوئی آخرت کی یاد دلائے، کوئی عمل کی بات کرے، وہ کہتے ہیں یہ تو ویسے خوش کیسے کیا پتا، قبر کا مذاق اڑا رہا ہے. اللہ اکبر. قبر کا خوف دے دے کے لوکی میں نو ڈرا دینا. میں کہتا ہوں لوگ ہیں کون ڈرانے والے؟ منکر نکیر کا پتہ آمنہ کے لال نے دیا ہے. قوم کو بے عمل بنایا جا رہا ہے اور ان کے سینے سے خوف خدا اور خشیت الہی جو ہے وہ کچھ جا رہی ہے. اور یہ سب کچھ دین کے نام پہ کیا جا رہا ہے. اور چند مفاد پرست لوگوں نے ترہیب اور ترغیب جو کہ اسلام کا مزاج ہے، تبشیر اور تنذیر نبی کا منصب ہے، اس کا مذاق اڑا کے رکھ دیا اور انہیں ایک متوازی دین دے دیا ہے، جس کے نتیجے کے اندر قوم کی بے عملی جو ہے وہ پختہ تر ہو گئی اور اس کو وہ دین کا رنگ دے رہے ہیں. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جائے تو ذکر سے اترتا ہے.
دلوں کو زنگ لگ جائے تو قرآن سے اتر، دلوں کو زنگ لگ جائے تو موت کی کثرت کے ساتھ یاد کرنے سے اتر۔ کہ کل قیامت کے دن ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی۔ عرض کیا گیا وہ کیسے؟ فرمایا ایک عورت کو حکم ہوگا جہنم کا تو وہ عرض کرے گی مالک میرے باپ کو بلایا جائے، باپ کو بلایا جائے گا، یا اللہ یہ میرا باپ ہے، میں اس کی بیٹی، میری تربیت کا جوہر اس کے ہاتھ میں تھا، آج جن بدکاریوں اور گناہوں کے سبب جہنم میں جا رہی ہوں اس کا ذمہ دار یہ ہے۔ وہ باپ جس نے اپنی بیٹی کو سب کچھ دیا، اپنی اولاد کی تعلیم کے لیے اپنے پلاٹ بیچ دیے، جائیدادیں فروخت کر دی، نہیں دیا تو دین نہیں دیا، کل قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور کیا جواب دے گا؟ ارشاد ہوگا اسے بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو، جہنم میں لے جاؤ۔ عرض کرے گی نہیں مالک میرے بھائی کو بلایا جائے، بھائی کو بلایا جائے گا، مالک یہ میرا بھائی ہے، میں اس کی غیرت تھی، میں جن راہوں پہ چل کر کے تیرے عطاب اور تیرے قہر و غضب کی حقدار بنی اس کا ذمہ دار یہ ہے، اگر یہ مجھے روکتا، اپنی آبرو کی حفاظت کرتا، اپنی ناموس کا پہرا دیتا تو میں ان راستوں کی مسافر کیسے بنتی؟ میری خرابی کا ذمہ دار یہ ہے۔ اب وہ بھائی کیا جواب دے گا جو چوکوں اور موڑوں پہ کھڑا ہو کے آنے اور جانے والی بہنوں اور بیٹیوں کو دیکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میری بہنیں اور میری بیٹیاں گھر میں محفوظ ہیں؟ وہ قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ ارشاد ہوگا اسے بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو، بھائی کو بھی پکڑو، جہنم میں لے جاؤ۔ عرض کرے گی نہیں مالک میرے شوہر کو بھی بلایا جائے، بلایا جائے گا، مالک یہ میرا شوہر ہے اور میں اس کی بیوی، میری تربیت کا جوہر ماں باپ کے بعد اس کے ہاتھ میں تھا اور اس کے پاس طلاق کی دھمکی ایسی چیز تھی، مجھے جو چاہتا منواتا اور جس انداز میں ڈھالنا چاہتا مجھے ڈھال لیتا، لیکن اس نے مجھے کبھی راہ حق کی طرف نہیں بلایا تھا۔ وہ شوہر کیا جواب دے گا جو خود اپنے دوستوں کو چائے پہ بلا کے اور اپنی بیوی کو سامنے برہنہ منہ بٹھا کے بعد میں اس کے حسن کی داد مانگتا ہو، بتاؤ بھابی کیسی ہے؟ تو وہ کیا جواب دے گا قیامت کے دن؟ ارشاد ہوگا اس کو بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی، اس کے شوہر کو بھی اور اس کے بھائی کو بھی جہنم میں لے جاؤ۔ عرض کرے گی نہیں مالک میرے بیٹے کو بھی بلایا جائے، بیٹے کو بلایا جائے گا، مالک یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کی ماں ہوں، میرے سینے میں اس کے لیے تڑپتی ہوئی ممتا تو نے رکھی تھی، یہ روٹھ جاتا تو زندگی اجاڑ ہو جاتی، جو بھی چاہتا ضد کر کے منوا لیتا، مجھے کسی کے گھر کے برتن بھی مانجنے پڑے تو میں نے اس سے بھی گریز نہیں کیا، اس کی ہر فرمائش کو پورا کیا، اپنا زیور بیچ کے اس کی تعلیم مکمل کروائی۔ اگر یہ ضد کرتا کہ امی آپ نماز نہیں پڑھتی، میں آپ کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا، امی آپ یہ عمل کیوں کرتی ہیں، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، تو میں جو ہے وہ کھانا نہیں کھاؤں گا، تو کیا میری ممتا مجبور نہ ہو جاتی؟ اس نے ساری زندگی کیا مجھے اس کے بارے میں کوئی کہا تھا، نیکی کی طرف بلایا تھا، بدی سے روکا تھا؟ جس بیٹے نے اپنی ماں سے ہر ضد پوری کروائی ہو تو اس نے صرف دین کے بارے میں کوئی ضد نہیں کی ہے، تو وہ کل قیامت کے دن کیا جواب ہوگا؟ ارشاد ہوگا اسے بھی پکڑو، اس کے باپ کو بھی پکڑو، اس کے خامن کو بھی پکڑو، بھائی کو بھی پکڑو، بیٹے کو بھی پکڑو اور 5 کو گھسیٹ کے جہنم میں لے جاؤ۔ فرمایا ایک عورت 4 مردوں کو قیامت کے دن جہنم میں لے جائے۔